غالب کی غزل کا استعاراتی نظام اردو شاعری میں اور بالخصوص اردو غزل میں میر کے بعد استعاراتی شاعری کی گہری روایت اور قابل تقلید نمونے پہلی بار غالب نے ہی پیش کیے۔ دراصل استعارہ شاعری کا زیور ہے۔ استعارے کے بغیر شاعری اکہری اور تہداری سے خالی ہو جاتی ہے۔ استعارے اشعار میں دباغت پیدا کرتے ہیں اور معنی آفرینی کا سیاق پیدا کرتے ہیں۔ حالی نے تو استعارے کو لٹریچر کی جان اور شاعری کا ایمان قرار دیا ہے۔ حالی نے یہ خبر بھی دی ہے کہ غالب سے قبل کے غزل گو شعراء نے اس طرف توجہ بہت کم دی تھی۔ زیادہ سے زیادہ استعارے ان شعراء کے ہاں محاورات میں استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن خالص استعارے کے استعمال کی فنی ترکیب غالب کے یہاں ملتی ہے۔ اس سبق کا مقصد غالب کی شاعری کے استعاراتی نظام کی نوعیتوں خصوصیتوں پر روشنی ڈالنا ہے، اور اس کے لیے اس سبق میں سب سے پہلے استعارے کی تعریف، فطرت اور معنی آفرینی میں اس کا کیا رول ہوتا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ استعارہ کیا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کیا ہیں، اور مجاز کا منبع کس طرح ہے۔ غالب نے اکثر کہا ہے کہ شاعری قافیہ پیمائی نہیں بلکہ معنی آفرینی کا نام ہے۔ معنی آفرینی کا ایک بڑا سرچشمہ استعارے کا نظام ہے۔ ایک ایسے استعاراتی نظام کی تشکیل شاعری کو معنی آفرین بناتی ہے جس میں کذب کا دخل نہ ہو، یعنی استعاروں کی بنا تعویل پر ہو۔ البتہ مبالغے ہی معنی کی وہ شدت کی صورتیں پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے استعارے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ شعری صداقت کی تعویل فنی طریقے سے کی گئی ہو۔ مثلاً زلزلہ تو چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے آتا ہے، لیکن شاعرانہ صداقت کچھ اور کہتی ہے اور اس کی فنی تعویل بھی پیش کرتی ہے۔ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بیتاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔ حسن تعلیل کی صنعت تو شعر میں استعمال کی گئی ہے، لیکن بیتاب کو عاشق کا استعارہ کیا گیا ہے۔ بظاہر اس کے تڑپنے سے زلزلہ آ جائے امر محال ہے، لیکن قاری اسے باطل قرار نہیں دے سکتا، اس لیے یہاں کذب بھی نہیں ہے۔ غالب کے استعارے صریحاً مبالغوں کی ان ساختوں کی یاد دلاتے ہیں جو ہماری داستانوں میں نظر آتے ہیں۔ کوئی 100 ہاتھیوں کا ناشتہ کرتا ہے، کسی کے منہ سے آتش فشاں نکلتا ہے۔ غالب کا مندرجہ ذیل شعر داستانوں میں مستعمل ان مبالغوں سے الگ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ لوگ صحرا میں جھلس جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کربلا ایک ایسے صحرائی مقام کا نام حسین کے قافلے کے وہاں محصور ہونے سے قبل کا جو تھا، ایک ایسے صحرائی مقام کا نام تھا کربلا کہ جس سے بچ کر قافلے گزرتے تھے، کیونکہ وہاں سے خط استوا گزرتا ہے، اور موت کا خطرہ تھا، جسے انیس نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ بھن جاتا تھا گرتا تھا جو دانہ زمین پر۔ غالب نے اپنے شعر کے اندیشے میں کس نوع کی گرمی کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے صحرا جو جلانے کا کام کرتا ہے خود ہی جل گیا۔ کیا یہ ہماری اساطیری اور داستانی مافوق الفطری منظر کی یاد نہیں دلاتا؟ اندیشے کی گرمی کیا ہے اور پھر اندیشہ کیا ہے؟ لغوی معنی کے لیے لغت اٹھائیے۔ معنی فکر، سوچ، تردد، خوف، کھٹکا، اندیشہ کرنے کے معنی سوچنا، خیال کرنا وغیرہ کے ہیں۔ جوہر کے معنی خاصیت، خون، لیاقت، اصل، حقیقت وغیرہ کے ہیں۔ اب غالب نے ایک استعاراتی ترکیب بنائی یا کہیں سے مستعار لیا اور انہیں نئے معنی داخل کرنے کی صحیح کی۔ جوہر اندیشہ، اور پھر اس میں گرمی کے ہونے کا مجدہ سنایا۔ کہاں سوال کے معنی میں نہیں ہے، اس کے معنی حد خیال سے پرے محسوس کی جانے والی گرمی ہے،
یعنی درجہ حرارت کہاں پہنچ گیا ہے، اس کا بیان لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ یوسف حسین خان لکھتے ہیں کوٹ، غالب نے اندیشے کا لفظ بھی تخیل کے معنوں میں برتا ہے۔ اندیشے کی گرمی جذبے کی دین ہے جو تخیل میں آمیز ہوتا ہے۔ اندیشے کے ساتھ غالب نے گرمی اور اضطراب کا تواتر کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے صاف مراد ہوتا ہے کہ ان کی مراد اس سے نقل نہیں ہے۔ ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، ہاتھ دھو دل سے یہی گرمی گر اندیشے میں ہے، آب گینا تند یہ صحبا سے پگھلا جائے ہے۔ یہ ان کے گرمی تخیل ہی کی کرامت ہے کہ ادھر وحشت کا خیال آیا اور ادھر صحرا میں آگ لگ گئی۔ عرض کیجے جوہر اندیشہ کی گرمی کہاں، کچھ خیال آیا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا۔ غالب کی شاعری میں جس نئے انسان کا چہرہ ابھرتا ہے، اسے قدم قدم پر دنیا کے تنگ ہونے، اپنی امیدوں اور آرزوؤں کے مقابلے حد درجہ تنگ اور وسعت سے خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہی انسان کی خوب سے خوب تر کی جستجو یا کائنات کی تعمیر، اپنی آرزوؤں کے حسب منشا کرنے کی آرزو ہے، جس کی وجہ سے دنیا ترقی کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ اس کے عقب میں انسانی ذہن میں موجود اندیشے کی گرمی ہے، یعنی اس کے تخیل کی زرخیزیت ہے، اس کے اندر کی بے اطمینانی اور کچھ کرنے کا جنون اور جذبہ ہے جو اسے کسی کروٹ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ جب بھی دیوانہ ہوتا ہے تو صحرا کانپ اٹھتا ہے، کیونکہ اس کا طول و عرض اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اسے اپنے لیے الگ نیا صحرا خلق کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے استعاروں کا کمال، جو اشعار میں معنی کی ایک ایسی فضا خلق کر دیتے ہیں جس پر ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شعر کے معنی کبھی حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ غالب کا متن اس لیے ہر عہد میں قاری کے لیے یکساں طور پر معنی نما متن قرار پایا ہے۔ علماء بلاغت مثلاً حالی، نجم الغنی، عبد الرحمن شبلی، حسن عسکری، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی، مظفر شاہ میری، شمیم حنفی، انیس اشفاق، نیز نئے لوگوں میں ڈاکٹر ظہیر رحمتی، عمر فاروق وغیرہ نے استعارے کی تعریف اور اقسام پر گفتگو کی ہے۔ حالی لکھتے ہیں کوٹ، استعارہ و کنایہ اور تمثیل کی تعریف اور ان کی قسمیں علم بیان کی کتابوں میں دیکھنی چاہیے۔ یہاں ہم صرف اس قدر کہنا چاہتے ہیں کہ استعارہ بلاغت کا ایک رکن اعظم ہے۔ شاعری کو اس کے ساتھ وہی نسبت ہے جو قالب کو روح کے ساتھ، کنایہ اور تمثیل کا حال بھی استعارہ ہی کے قریب قریب ہے۔ سب چیزیں شعر میں جان ڈالنے والی ہیں۔ جہاں اصل زبان کا قافیہ تنگ ہو جاتا ہے، وہاں شاعر انہی کی مدد سے اپنے دل کے جذبات اور دقیق خیالات عمدگی کے ساتھ ادا کر جاتا ہے، اور جہاں اس کو اپنا منتر کارگر ہوتا نظر نہیں آتا، وہاں ان کے زور سے وہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کر لیتا ہے۔ بعض مضامین فی نفسہ ہی ایسے دلچسپ و دلکش ہوتے ہیں کہ ان کو محض صفائی اور سادگی سے بیان کر دینا کافی ہوتا ہے، مگر بہت سے خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ معمولی زبان ان کو ادا کرتے وقت رو دیتی ہے، اور معمولی اسلوب ان میں اثر پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسے مقام پر اگر استعارہ اور کنایہ یا تمثیل وغیرہ سے مدد نہ لی جائے تو شعر نہیں رہتا، بلکہ معمولی بات چیت ہو جاتی ہے۔ مثلا مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ دوسرے مصرے میں طنز بطور استعارہ کے دیر پشیماں کی جگہ زود پشیماں کہا گیا ہے، جس سے شعر میں جان پڑ گئی ہے۔ یہ وہی استعارہ ہے جیسا قرآن مجید میں انذرہم کی جگہ بشرہم بعذاب علیم کا فرمایا ہے۔ استعارے کی تصوراتی بحث کو آگے بڑھانے میں حسن عسکری کا اہم رول ہے، جنہوں نے زبان کو ہی استعارہ کہا تھا، جبکہ دوسرے مذکورہ بالا ناقدین زبان کو ایک علامت مانتے ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے مجاز مرسل کو بھی استعارہ قرار دیا ہے، جس میں کلی صداقت اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجاز کی کئی صورتیں ہوتی ہیں،
اور اس لیے ان صورتوں کے نام یا اصطلاحیں تجویز کی گئی ہیں۔ مثلاً تشبیہ اور استعارے میں جب ہم فرق کی بات کرتے ہیں تو ہم گویا مجاز کی ساختوں یا نوعیت کو ہی دریافت کرتے ہیں۔ دو اشیاء، حالات، صورتوں، جنسی اشکال میں جب ہم قدر مشترک یعنی کامن ویلیوز کی تلاش کرتے ہوئے اس کے کسی ایک مشترکہ پہلو کا اظہار کرتے ہیں تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے گلاب کیسا ہے؟ جواب آگ جیسا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم الجبرا میں لکھتے ہیں کہ الف بے الف جیم، تو ان میں مشترک علامت کیا ہے؟ اسے ہم یوں دکھاتے ہیں کہ الف بے پلس جیم، یعنی الف مشترک قدر مشترک ہے۔ فرض کیجئے چاند اور چہرہ ہمارے سامنے ہے تو شاعرانہ ذہن دونوں میں قدر مشترک کا احساس کرتے ہی محبوب کی تعریف کے لیے اس کے چہرے کو چاند جیسا قرار دیتا ہے، اور یہ بھی کہ چاند جیسا چمکدار چہرہ بھی کہہ دیتا ہے۔ جیسے غالب نے تخیل کی گرمی یعنی زرخیزی اور حساسیت کے لیے اسے راست طور پر جوہر اندیشہ کا نام دے دیا، جیسا قرار نہیں دیا، اس لیے یہ تشبیہ نہیں استعارہ ہے۔ اسی طرح جس طرح گلاب کو ہم نے دیکھا اور کہا کہ گلاب آگ ہے تو تقریباً تشبیہ جیسی بات ہوگی۔ اگر یہ کہا کہ میں نے چمن میں آگ برستے دیکھا یا چمن میں آگ برس رہی ہے تو گویا یہاں گلاب کا استعارہ آگ سے کیا گیا ہے۔ گلاب یعنی اگر الف اور بے دو شے ہیں تو استعارے میں الف یا بے الف ہو سکتا ہے، الف توئے یا الف بے ہو سکتا ہے، یعنی دو چیزیں آنکھ اور جھیل ایک ہو سکتے ہیں۔ چہرہ جیسے سیدھے چاند ہو سکتا ہے۔ ماں مسرت کے لہجے میں اپنے بیٹے کو گھر میں آتے دیکھ کر یہ کہہ سکتی کہ دیکھ میرا چاند گھر آ گیا۔ ایسا کہنے سے بیٹے اور چاند دونوں کی اپنی حقیقت قائم رہتی ہے اور استعارہ خلق ہو جاتا ہے۔ اور اگر ماں کہے کہ میرا بیٹا چاند ہے تو استعارہ خلق نہیں ہوتا بلکہ تشبیہ ابھر آتی ہے۔ گفتگو کے آغاز میں یہ کہا گیا ہے کہ استعارے شاعری کے لیے ناگزیر ہیں۔ نئے نقادوں اور ارسطو نے بھی شاعری کے اعلیٰ معیار کے لیے استعاروں کے استعمال کو ضروری گردانا ہے۔ غالب نے اس رمز کو بھانپ لیا تھا، لیکن ان پر مشکل پسندی کے اعتراضات اس لیے عائد کیے گئے ہیں کہ ان کے بعد اشعار میں مستعار لہو اور مستعار منہ میں دوری پیدا ہو گئی ہے۔ چند مثالوں سے قطع نظر غالب کا شعری اسلوب اپنے مخصوص استعاراتی نظام کی فنی تصویر معلوم ہوتا ہے۔ غالب شاعری میں استعارے کی اہمیت کا احساس کچھ اس طرح ہمیں دلاتے ہیں۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ یعنی شاعری میں معنی آفرینی اس وقت پیدا ہوگی جب ہم خدا اور اس کی عبادت کے مضمون کو بھی بادو ساغر کے استعاروں میں اور گوشت پوست والے محبوب کو غمزہ اور ناز نیز دشنا اور خنجر کے استعاروں میں قلم بند کریں۔ غالب کے مذکورہ بالا اشعار کے بین السطور میں ایک اور خیال یا معنی ہمیں محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان شفاف میڈیم نہیں ہے۔ شعراء و ادبا عام آدمی جس طرح اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، زبان اس طرح ان کا ساتھ نہیں دیتی جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم زبان کے دوسرے ذرائع مثلاً آنکھ، ہاتھ اور جسم کی زبان بھی اس زبان میں شامل کرتے ہوئے اپنی بات کہہ دینے کی صحیح کے بعد بھی اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ جو کہنا چاہتے تھے آیا کہہ بھی پائے یا نہیں۔ اسی لیے استعارے کو یونگ نے خواب کا نام دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس کمی کا ازالہ بھی استعارے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ مظفر شہمیری نے اردو غزل کے استعاراتی نظام پر بہت ہی پرمعنی تحقیق پیش کی ہے۔ انہوں نے عہد غالب تک اردو استعارے کے ارتقاء کی 4 منزلوں کی بابت لکھا ہے۔ ابتدائی فنی شعور 1575 تا 1700 عیسوی، فنی شعور کا ارتقاء 1775 اور عروج و زوال 1775 سے لے کر 1869،
اور عروج نو 1825 سے لے کر 1869 تک۔ ولی تک زبان و ادب اور اظہار و بیان کا ورثہ پہنچتا ہے تو اس میں فطری تدریجی ارتقاء کے نشانات ملتے ہیں۔ تخلیقی شعور ہے مگر بے ضابطگی کا شکار۔ تشبیہات و استعارات ابتدائے فن کی غمازی کرتے ہیں۔ استعارے کے مقابلے میں تشبیہات بالخصوص تشبیہ بالاضافت کی کثرت ہے۔ کلام ولی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی خیال اور ایک ہی مضمون کو تشبیہ اور استعارہ دونوں وسیلوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ مظفر شاہ نے یہ باتیں اردو غزل کا استعاراتی نظام میں کہی ہیں۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا۔ لکھنوی غزل میں استعاروں کی جو درگت بنی وہ ہم پر روشن ہے۔ وہاں ایک طرح کا میکانیکی انداز پیدا ہو چلا تھا۔ خارج پسندی نے استعاروں کی روح سلب کر لی تھی۔ جب دلی نے اپنے جگر کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کیا تو غالب و مومن جیسے شعراء آسمان ادب پر ابھر کر آفتاب درخشندہ بن گئے۔ عہد غالب میں استعاروں کی ترقی کی نشاندہی 3 جہتوں سے ہوتی ہے۔ قدیم استعاروں کا عروج نو، نئے استعاروں کی تخلیق اور استعاروں کا علامتی رنگ۔ قدیم استعاروں کے نئے عروج سے مراد وہ استعارے ہیں جو عہد ولی میں داؤد اورنگ آبادی اور عہد میر میں شعرائے دبستان لکھنؤ کے علاوہ کسی حد تک نذیر اکبر آبادی کے پاس بھی پامال ہوتے ہیں اور غالب و مومن کے ہاتھوں نیا عروج حاصل کرتے ہیں۔ انکوٹ۔ قفس میں مجھ سے رودادے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ غالب کے استعارے علامتی رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا، شوق ہر رنگ رقیب سرو ساما نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ غالب کے ہاں استعارے کی تقریباً جملہ اقسام اور ساختوں کا استعمال نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دیوان غالب کو استعاراتی کلام کا قابل تقلید نمونہ اگر قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ استعاروں کی کچھ قسموں سے متعلق ایک شعر پیش خدمت ہے۔ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے، اے پرتوے خورشید جہاں تاب ادھر بھی، سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے، کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ غالب نے اپنی شاعری میں غزل کے مروجہ علامتی اور استعاراتی نظام کی توسیع میں ایک تاریخی رول ادا کیا ہے۔ پہلے سے مستعمل بعض استعاروں کو غالب نے علامتی جہت عطا کر دی ہے۔ ان میں طوطی، تماشا، آتش، منزل، تیر، غمزہ، مشا، قطرہ اور بہار جیسے اردو شاعری میں مستعمل استعاراتی الفاظ میں جیسے نئے معنی کی دنیا قائم کر دی ہے، اور یہ الفاظ غالب کے استعارے اور علائم کی دنیا میں اہم ساختیں بن گئیں۔ اس ذیل میں اس حوالے سے ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ، از مہر تاب ذرہ دل و دل ہے آئینہ، طوطی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، دام ہر موج میں ہے حلقے صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک۔
مذکورہ بالا اشعار میں پہلے شعر پر ایک نگاہ ڈالیں۔ طوطی کو فارسی کے شعراء نے استعارے کے طور پر برتا ہے۔ غالب نے بھی استعارے کی توسیع کے طور پر طوطی کا استعمال کیا ہے۔ پہلے شعر میں بذات خود آئینہ استعارہ ہے اور طوطی دوہرا استعاراتی پیکر ہے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کس طرح طوطی کو لوگ بولنے کی مشق کرواتے ہیں، آئینے کے پیچھے کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے اور طوطی سمجھتی ہے کہ آئینہ بول رہا ہے۔ شاعر کو بھی طوطی کہا گیا ہے۔ گویا طوطی یہاں انسان کا استعارہ ہے اور ذرے سے لے کے آفتاب تک یہ جو دنیا ہے وہ انسان کے سامنے ایک آئینے کی طرح ہے۔ یعنی آئینے میں انسان جب اپنے ہی عکس کے بالمقابل ہے اسے لے جدھر بھی آئینے میں نظر آ جاتی ہے ادھر انسان نظر آتا ہے۔ دوسرے شعر میں نقش فریادی، شوخی تحریر، پیرہن کو کاغذی کہنا وغیرہ نادر استعارے ہیں۔ مضمون بے ثباتی کا باندھا گیا ہے، جیسے ہر شاعر نے نہ جانے کتنی بار باندھا ہے، جسے ہر شاعر نے نہ جانے کتنی بار باندھا ہے، لیکن یہاں ان استعاروں کی وجہ سے اس مضمون میں ایک معنی کی نئی دنیا آباد ہو گئی ہے۔ نقش فریادی دنیا کے ہر انسان کا استعارہ ہے۔ یعنی اس نقش کو نہ جانے کس نے تحریر کیا ہے یا بنایا ہے۔ افسوس ہے کہ ہر شے کاغذی لباس کی طرح ہے، یعنی اسے ثبات نہیں۔ تیسرے شعر میں موئے آتش دیدہ، حلقے زنجیر، آتش زیر پا جیسے نادر استعارے اس شعر میں استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اس رعایت سے اسیری کے لفظ نے پورے شعر میں جتنے استعارے آئے ہیں ان سب کو معنی کا ایک نیا منبع بنا دیا ہے۔ ایک ایسا انسان جو قید میں بھی ایسی گرمی اور قوت رکھتا ہے جیسے وہ آگ ہی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو، یہ استعارہ اس بات کا اعلامیہ ہے کہ انسان کے حوصلوں، امیدوں اور آرزوؤں کو قید نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آرزوؤں اور امیدوں اور حوصلوں کی حدت ایسی ہوتی ہے کہ جس طرح سے آگ کے نزدیک آ کر انسان کے بال فوراً جل جاتے ہیں، ایسے قیدی کی زنجیریں بھی اسی طرح پگھل جاتی ہیں۔ اس طرح سے آگے کے شعر میں بے پناہ وسعت کی تمنا کی گئی ہے۔ 5ویں شعر میں قطرہ کو انسان کی تمنا کا استعارہ کیا گیا ہے۔ محمد حسن نے اپنی کتاب عرض ہنر میں غالب کے فن پر بحث کرتے ہوئے ان کے استعاروں کے حوالے سے لکھا ہے، کوٹ، غالب نے اپنے کلام کو ایک جگہ گنجی نئے معنی کا طلسم قرار دیا ہے۔ اس طلسم کی بنیاد مرکب استعاروں سے حاصل کردہ اسی ایجاز و اطناب پر ہے اور یہ دونوں استعارے پر مبنی ہیں۔ غالب مضمون کی ایک ادائیگی کو استعارے سے نہ صرف جاندار اور پرکیف انداز بخشتے ہیں بلکہ مرکب استعارے میں کئی کیفیات سمو کر نئی تمثال اور نئی تاثر آفرینی پیدا کر دیتے ہیں۔ انکوٹ۔ آگے لکھتے ہیں، غالب کی تشبیہیں استعارے، تمثال اور ترکیب کے تجزیے کے لیے ایک تفصیلی مقالہ درکار ہے، لیکن سرسری جائزے سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ان کو 2 مختلف قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک ساحل، سمندر، کوہ، دشت، نیستاں، برق، خرمن، شفق، مہر و ماہ، انجم، بیاباں، صحرا سے متعلق ہیں، یعنی جن کا تعلق یا تو فطری مناظر سے یا کم سے کم کھلی فضا اور ایوان و در و بام سے باہر کی زندگی سے۔ اسی قسم میں رہ گزر، جادہ، گزرگاہ وغیرہ بھی ہیں جہاں رفتار کا تصور بھی شامل ہے۔ دوسری قسم ایوان و در و بام سے متعلق، ان میں آئینہ خانہ، حجرہ، محفل، بزم، چراغاں اور خاص طور پر گلشن، چمن، گلستاں اور اس طرح کے متعلقات کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انکوٹ۔ محمد حسن کے پہلے اقتباس میں غالب کے ہاں مرکب استعاروں کے ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ان سے متعلق ان کا یہ انکشاف صائب ہے۔ مثال کے طور پر جس طوطی والے شعر پر پچھلے صفحات پر گفتگو کی گئی ہے وہاں ایک ہی شعر میں غالب نے 2 استعاروں کا استعمال کیا ہے، طوطی اور آئینہ۔ یعنی غالب نے اس شعر میں مرکب استعاروں کی وجہ سے اشیاء کی گہری تفہیم کا زاویہ نظر پیدا کیا ہے
اور شعر معنی آفرینی کی عمدہ مثال بن گئی۔ دوسرے اقتباس میں محمد حسن نے کچھ مزید نئے استعاروں کی ایک فہرست پیش کر دی ہے جس پر ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ دو مختلف اشیاء میں وجہ اشتراک کی تلاش اور اس کے اظہار کا نام تشبیہ ہے، اور اگر وجہ اشتراک کی تلاش کے بعد اس کا اظہار نہ کیا جائے تو استعارہ خلق ہوتا ہے۔ استعارے کی نہ جانے کتنی تعریفیں اب تک کی گئی ہیں۔ ارسطو کا اس ذیل میں ایک اہم انکشاف یہ ہے کہ استعارہ چیزوں کا نیا نام دینے کا ایک تخلیقی عمل ہے۔ غالب شاعری میں استعارے کی اہمیت کا احساس کچھ اس طرح ہمیں دلاتے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر، مقصد ہے ناز و غمزہ ولے گفتگو میں کام، چلتا نہیں ہے دشن و خنجر کہے بغیر۔ غالب کے یہاں استعارے کی تقریباً جملہ اقسام اور ساختوں کا استعمال نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں دیوان غالب کو استعاراتی کلام کا قابل تقلید نمونہ اگر قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ غالب نے اپنی شاعری میں غزل کے مروجہ علامتی اور استعاراتی نظام کی توسیع میں ایک تاریخی رول ادا کیا ہے۔ پہلے سے مستعمل بعض استعاروں کو غالب نے علامتی جہت عطا کر دی ہے۔ ان میں طوطی، تماشا، آتش، منزل، تیر، غمزہ، مژہ، قطرہ اور بہار جیسے اردو شاعری میں مستعمل استعاراتی الفاظ میں غالب نے جس نئے معنی کی دنیا قائم کر دی ہے، اور یہ الفاظ غالب کے استعارے اور علائم کی دنیا کی اہم ساختیں بن گئی ہیں 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 بن